بٹ کوائن کی کہانی ایک ایسا سچ ہے جس نے پوری دنیا کی مالیاتی تاریخ بدل کے رکھ دی ہے۔ یہ صرف ایک ڈیجیٹل کرنسی نہیں بلکہ ایک انقلاب ہے جس نے بینکوں، حکومتوں اور سرمایہ داروں کے پرانے نظام کو چیلنج کیا ہے۔ اس کہانی کی ابتدا ہوتی ہے سن 2008 سے، جب دنیا مالیاتی بحران کی لپیٹ میں تھی۔ لوگ بینکوں پر سے اعتماد کھو چکے تھے، سرمایہ کاری کے ذرائع محدود ہو چکے تھے اور دنیا ایک نیا نظام مانگ رہی تھی۔ میری ڈائری کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد سلیمان اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ایسے میں 31 اکتوبر 2008 کو ایک نامعلوم شخص یا گروہ جس کا نام ساتوشی ناکاموٹو تھا، ایک ریسرچ پیپر جاری کرتا ہے۔ اس پیپر میں بتایا گیا کہ ایک ایسا نظام بنایا جا سکتا ہے جو بینکوں کے بغیر کام کرے گا، جہاں لوگ ایک دوسرے کو بغیر کسی درمیان والے کے پیسے بھیج سکیں گے۔ اس میں بلاک چین ٹیکنالوجی کا ذکر تھا، جو ڈیجیٹل لیجر رجسٹر کے طور پر کام کرتا ہے اور ہر ٹرانزیکشن کو شفاف اور محفوظ بناتا ہے۔ 3 جنوری 2009 کو بٹ کوائن کا پہلا بلاک، جسے جینیسس بلاک کہا جاتا ہے، مائن کیا گیا۔ اس بلاک میں ایک خاص پیغام چھپا تھا جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ساتوشی نے یہ کرنسی بینکوں کے نظام پر طنز کرتے ہوئے بنائی ہے۔ یعنی اس دن اخبار میں چھپی سرخی کو بطور ثبوت شامل کیا گیا کہ یہ کرنسی اسی نظام کے خلاف ہے جو لوگوں کو غربت میں دھکیل رہا ہے۔ شروع میں بٹ کوائن کی کوئی قیمت نہیں تھی، یہ صرف کوڈز اور کمپیوٹرز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا تھا۔ لیکن جب 2010 میں ایک پروگرامر لاسز یانیگز نے 10,000 بٹ کوائن کے عوض 2 پیزا خریدے تو یہ پہلا موقع تھا جب بٹ کوائن کو حقیقی دنیا میں کسی چیز کے بدلے استعمال کیا گیا۔ اس واقعے کو بٹ کوائن پیزا ڈے بھی کہا جاتا ہے اور آج بھی ہر سال 22 مئی کو اس دن کو یاد کیا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بٹ کوائن نے آہستہ آہستہ دنیا کی توجہ حاصل کرنا شروع کی۔ 2011 تک اس کی قیمت $1 امریکی تک جا پہنچی اور یہیں سے اس کی عروج کا آغاز ہوا۔ سرمایہ کار، پروگرامرز اور معاشی ماہرین سب اس نئی ٹیکنالوجی کی طرف متوجہ ہوئے۔ لوگوں نے اسے ڈیجیٹل گولڈ کہنا شروع کیا کیونکہ یہ محدود مقدار میں دستیاب تھا۔ صرف 21 ملین بٹ کوائن بنائے جا سکتے تھے۔ 2013 میں بٹ کوائن کی قیمت اچانک $266 تک جا پہنچی، پھر چند ہفتوں میں ہی گر کر $50 پر آ گئی۔ یہ پہلا بڑا کریش تھا جس نے مارکیٹ کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس وقت لوگوں کو اندازہ ہوا کہ بٹ کوائن کی قیمت انتہائی غیر مستحکم ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے دوبارہ خود کو سنبھالنا اور سرمایہ کاری کا ایک مضبوط ذریعہ بھی بن گیا۔ 2017 میں بٹ کوائن نے ایک نیا سنگ میل کی عبور کیا۔ دسمبر میں اس کی قیمت $20,000 امریکی تک جا پہنچی۔ دنیا بھر کے میڈیا نے اسے کور کیا، لوگوں نے اربوں ڈالر اس میں لگائے اور بہت سے لوگ راتوں رات کروڑپتی بن گئے۔ لیکن اگلے ہی سال 2018 میں بٹ کوائن کی قیمت تیزی سے گرنا شروع ہوئی اور $3,000 سے نیچے آ گئی۔ یہ دوسرا بڑا کریش تھا جسے کرپٹو ونٹر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ مایوس ہو گئے، لیکن حقیقی سرمایہ کاروں نے بٹ کوائن کو چھوڑا نہیں۔ 2020 میں دنیا میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی، معیشتیں بند ہو گئی، بینکنگ سسٹمز پر اعتماد مزید کم ہو گیا۔ ایسے میں بٹ کوائن ایک بار پھر منظر عام پر آیا۔ بڑی کمپنیوں جیسے ٹیسلا اور مائکرو اسٹریٹجی نے اربوں ڈالر کے بٹ کوائن خریدے اور ایلن مسک جیسے افراد نے اس کی کھل کر حمایت کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 2021 کے آغاز میں بٹ کوائن نے $60,000 کی حد کو عبور کر لیا۔ پھر نومبر 2021 میں اس کی قیمت تقریباً $69 تک پہنچ گئی، جو اب تک کی سب سے بلند ترین قیمت ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہوتا آیا ہے، بٹ کوائن کی قیمت دوبارہ نیچے آنا شروع ہوئی۔ 2022 میں دنیا بھر میں مہنگائی، سود کی شرح میں اضافہ اور حکومتوں کی طرف سے کرپٹو کرنسیز پر پابندیاں لگنے کی وجہ سے
بٹ کوئن ایک بار پھر کریش ہوا اور $16,000 تک آ گیا، مگر اس کے باوجود اس نے کبھی صفر کی طرف واپسی نہیں کی۔ ہر بار جب یہ گرتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھتا ہے۔ 2023 اور 2024 میں بٹ کوئن نے دوبارہ ترقی کے منازل طے کرنا شروع کی۔ کئی ممالک نے اس کی قانونی حیثیت پر بات کی اور بعض نے اسے سرکاری طور پر تسلیم بھی کیا، جیسا کہ السلواڈور۔ وہاں بٹ کوئن کو سرکاری کرنسی کا درجہ دیا گیا، جو ایک تاریخی فیصلہ تھا۔ ادھر بلاک چین ٹیکنالوجی کو بھی مختلف شعبوں میں استعمال کیا جانے لگا، جیسا کہ بینکنگ، میڈیکل اور ووٹنگ سسٹم میں۔ بٹ کوئن کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اسے مرکزی ادارہ کنٹرول نہیں کرتا، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی کمپنی نہیں، بلکہ یہ عوام کے کنٹرول میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتیں اس سے خائف بھی ہیں اور دلچسپی بھی رکھتی ہیں۔ دنیا بھر میں ہزاروں کمپنیاں اب بٹ کوئن کو بطور ادائیگی قبول کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ خطرات بھی ہیں، چونکہ بٹ کوئن کی قیمت شدید اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہے۔ اس لیے عام آدمی کے لیے اس میں سرمایہ کاری کرنا ایک رسکی قدم ہو سکتا ہے۔ کئی بار ہیکرز نے ایکسچینجز کو نشانہ بنایا اور لوگوں کی بٹ کوئن چوری ہو گئی۔ اس لیے اب سیکیورٹی پر بہت زیادہ توجہ دیا جا رہا ہے، جیسا کہ ہارڈ والیٹس اور کولڈ والیٹس کا استعمال ہو رہا ہے۔ بٹ کوئن کا مستقبل روشن ہے یا تاریک، اس پر بحث جاری ہے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی کرنسی بننے جا رہی ہے، جبکہ کچھ اسے ایک بلبلہ سمجھتے ہیں جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے، بٹ کوئن نے دنیا کو ڈیجیٹل مالیات کی طرف دھکیل دیا ہے اور اب اس کی واپسی ممکن نہیں لگتی۔ آج کے دن بٹ کوئن نہ صرف ایک کرنسی ہے بلکہ ایک تحریک ہے۔ یہ طاقتوروں کے خلاف ایک خاموش انقلاب ہے، جو ہر اس شخص کے لیے امید کی کرن ہے جو مالیاتی آزادی چاہتا ہے۔ یہ مستقبل کا دروازہ ہے جہاں بینک، کاغذی پیسہ اور حکومتی مداخلت کے بغیر انسان آزاد ہو کر اپنا پیسہ خود سنبھال سکے گا۔ دوستو، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ تو صرف شروعات ہے۔ بٹ کوئن کی اگلی پرواز کیا ہوگی کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک بات طے ہے، جو بھی اس جدوجہد کا حصہ بنے گا وہ مستقبل کی تاریخ میں اپنا نام ضرور درج کرے گا۔ بٹ کوئن صرف ایک سکہ نہیں، ایک ویژن ہے، ایک خواب ہے، آزاد دنیا کا، آزاد مالیات کا اور آزاد انسان کا۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میرا انفارمیٹیو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔